أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سارے بلال کے لیے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں. تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں پیارے پیارے چاند اور تارے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ بتائیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں بندہ مومن کس کا شکر ادا کرتا ہے اور کرنا چاہیے؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، مولا ہے. ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، ٹھیک ہے. اور تمام نعمتیں عطا کرنے والا بھی وہی بادشاہ ہے جو کہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو تمام تر عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اور درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. جی. اور اسلام کے پیروکار کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان. ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور دیگر الہامی کتب کے بارے میں معلوم ہے کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جو کہ ہماری کتاب ہے جو کس پہ نازل ہوئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جی. ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے ذرا سا ریویژن کیا. آج ہم بات کن کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ تو بچوں، محرم الحرام کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو پردہ خیال پہ جس عظیم ہستی کا ذکر آتا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی، کیونکہ یہ ہر کام رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں. اینڈ دے ڈیڈیکیٹ دیئر لائفز فار اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹوٹل یعنی سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ تعالی. یہ کون ہے؟ یہ خشیت الہی رکھنے والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ خوف خدا رکھتے ہیں. یہ کانپتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. اور کنیت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ کنیت عرب میں کسٹم اور کلچر ہے
کہ یعنی نسبت سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ بیٹی، بیٹا، ٹھیک ہے، یا والدین کے نام سے بچوں کو یا بڑوں کو، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے رشتے کے حوالے سے. اور ان کے القابات میں سے ایک القابہ ہے، ایک لقب ہے شہید کربلا. بولو شہید کربلا. جی، آپ شاہ سوار کربلا ہیں، آپ شہید کربلا ہیں. اور آپ کا لقب کیا ہے؟ ریحانۃ الرسول. آپ حضور پر نور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے باغ کے پھول ہیں. آپ میں سے حضور آپ کو پیار کیا کرتے تھے بیٹا، اور حضور آپ کو پیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سونگا کرتے تھے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ سونگتے بھی ہیں؟ تو یعنی ان کو سونگتے ہیں، پیار ایسے کرتے تھے نا چپٹا کے، بالکل. تو آپ فرماتے تھے آپ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی، آپ وہ ہیں کہ جب حضور نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ سوار ہو جائیں، یعنی حسنین کریمین حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین، آپ مائک دیجئے ان کو. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا سلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اللہ اس اکبر. حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. بالکل صحیح. تو آج ہم حضرت سیدنا امام حسین ہی کا ذکر کر رہے ہیں. امام یعنی آپ پیشوا ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کون ہیں؟ آپ امت کے پیشوا ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ جو ہیں وہ حضور کے گلشن کے یعنی باغ نبوت کے پھول ہیں. آپ کا ایک لقب سبط رسول بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے. مدینۃ المنورہ میں شعبان المعظم میں، ٹھیک ہے، 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی نانی کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. 5 شعبان 4 ہجری مدینے میں، مدینۃ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور بچوں آپ کے نانا جان کون ہیں؟ حضور جان عالم. علیہ وسلم. جی. اور آپ کی مما کون ہے؟ والدہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت. اور ہم نے آپ کو کیا کیا باتیں بتائیں کہ اچھا ایک اور بات بتاتی ہوں، کیونکہ دیکھو یہ تو بچے نے جو اشعار پڑھے کہ آپ کے حوالے سے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں آپ شہید ہو گئے، آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، ٹھیک ہے، اپنی جان قربان کر دی. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خلاف جو باتیں کر رہا تھا، جو کہ یزید تھا اور جو اس کا لشکر تھا، ان کی باتوں کو نہیں مانا. اللہ والے ایسے ہی کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، سر کٹا دیں گے، لیکن باطل کی باتوں کو یا دشمن کی باتوں کو، ہاں، باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. جی شریم. حضرت امام حسین موت سے بالکل نہیں گھبراتے تھے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے. مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق تھا. اور جب یزید نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. ہاں، بیعت یعنی ان کی بات مان لینا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ اب آپ جو کہیں گے میں وہ مانوں گا. تو اللہ والے کیا کسی دشمن اور کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ اس کا کہنا مان سکتے ہیں؟ نہیں. ان کو مائک دیجئے. آپ حضرت امام حسین کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کہو گی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, do not expect to be rewarded more than you deserve. Do not expect to be rewarded more than you deserve. یعنی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ کی امید نہیں رکھیں. یعنی اپنی وہ ایبلٹی بڑھاؤ نا بھائی، قابلیت بڑھاؤ. اب کیسے؟ آپ کا ذوق عبادت، اللہ اکبر، آپ کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ نوافل ادا کرتے تھے. فرائض کی پابندی کے بعد آپ عبادات میں نوافل کی بھی بہت کثرت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ جو ہے وہ کثرت تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے پھر آپ آخر یعنی پہر میں رات کے تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے. نوافل فجر تک وہ مطلب جی فجر تک عبادت کرتے رہتے تھے. اس کے بعد نماز فجر کے بعد تلاوت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور کیا کرتے تھے آپ؟ بہت زیادہ، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو عبادات کا بہت شوق تھا. تو بچوں ہمیں بھی بہت زیادہ
اللہ کی عبادت کرنا چاہیے شوق کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ. آپ نے سبحان اللہ کہنا 25 حج پیدل کیے، روایات میں آتا ہے. کتنے حج؟ 25 حج پیدل. حج سمجھتے ہو؟ پلگریمیج، بہت مشقت. حج اور مشقت دونوں لازم و ملزوم ہے، آسان بات نہیں ہے حج کرنا. جی اور سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کا ایک درخت بھی اگتا تو ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو آپ نے ابھی دیکھو، ابھی حج کا موسم گزرا ہے نا، ابھی لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے نا، تو حج کرنا آسان نہیں ہے، سخت عبادت ہے، مشقت کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں نا. ابھی نوافل کی بات کریں تو جیسے ایک چیز یاد ہے، وہ نا کبھی بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی نا تو نا وہ نا وہاں سے نوافل پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی بندہ مومن کو جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا طریقہ کیا ملا؟ نماز سے. کس سے مدد لیتے ہیں یہ لوگ اللہ والے؟ نماز سے. اور دوسرا کیا قرآن میں آتا ہے؟ صبر سے. یہ صابرین کا گھرانہ ہے، یہ صبر والے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ برداشت کرنے والے ہیں، رائے حق پہ ڈٹ جانے والے ہیں، مشکلات کو فیس کرنے والے ہیں. صبر کا پھل ہمیشہ ملتا ہے. جی صبر کا پھل کیا بولتے ہیں بڑے؟ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. ضرور ملتا ہے. ان کو مائک دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ ہو. اس بات کو سمجھو، یہ بہت پیاری بات. یعنی ہم لوگ کیا آج کل بیٹا، ہم لوگ ہو گئے ہیں دنیا طلب، مطلب پرست ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ تو اچھے ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے نا، کہ یار اس سے ہمارا آگے مطلب اچھا نکل رہا ہے تو چلو اس کے ساتھ ہم اچھے ہو جائیں. اور جن کے ساتھ ہمارا مطلب نہیں ہے، یا جو غربا ہیں یا جو تنگ دست ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ویسے ہی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہم اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم بڑا غرور دکھاتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ دکھاتے ہیں، یا ہم اس کے کام ہی نہیں آتے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا ہمارے دوست احباب ہوں. تو یہ طریقہ کیا صحیح ہے؟ بہت غلط ہے. بہت غلط ہے. اس کی سخاوت اصل وہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی سخی رہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کریں جو آپ کے کام، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے یا نہیں آئیں گے، آپ ان کی بھی مدد کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو جزا چاہیے، جو ریوارڈ چاہیے، ان سے نہیں چاہیے. کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سے چاہیے. اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیں گے. ثواب بھی دیں گے. جی شرائم آپ نے کافی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہے، بولو. جب میں نے سنا ہے کہ جب بھی حضرت امام حسن یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے ان کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر لیتے تھے. جی بے شک. فرض نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین آ کے سوار ہو گئے تو آپ اپنی نماز کو طول دے دیتے ہیں. اتنا طول کے صحابہ پریشان ہو جاتے کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے. فرماتے یعنی جب حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر کہ جو ان سے محبت کرتا ہے. سمجھ آئی؟ اور کیا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ کوئی معمولی بات؟ اسمت کو دیجئے بیٹا مائک. جی بچے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں نہیں خوف زدہ ہوتے؟ بتاؤ. نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ کیوں؟ دو مائک دو ان کو. انابیہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی انابیہ. کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہو رہا تھا میں جنت میں جاؤں، ہم لوگ جنت میں ہی جائیں گے. نہیں ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ لوگ نیک کام کرتے ہیں نا، وہ نیک کام تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر خشیت خداوندی ہوتی ہے. وہ ڈر، خشیت مطلب ڈر، خوف. وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ ہر کام. ہاں ہمیں بھی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. جو روایات میں آتا ہے کہ آپ خوف خدا سے کانپتے تھے، جب آپ عبادات بجا لاتے تھے تو آپ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، اپنی حاجات رکھتے تھے، کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز ادا کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے. آپ نے 25 حج پیدل کیے. پیدل آسان بات نہیں ہے. مدینہ منورہ سے آپ پیدل جایا کرتے تھے. یہ سمجھو آپ کوئی آسان بات ہے یہ. ایک تو حج مشقت کی عبادت ہے، پھر دوسرا پیدل جانا یہ اللہ والوں کی صفت ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے. تو ڈر ہوگا پھر ان کو اللہ کی طرف سے کیا عطا ہو جاتا ہے؟ ان پہ کیا اترتی ہے؟ سکینت، سکون، رحمت.
مطلب ایزی فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اللہ کی پروٹیکشن حاصل ہے. جب ہر کام اللہ کے لیے کرو گے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید مل جاتی ہے. بات سمجھو. اس کا مطلب وہ جب حج کے لیے پیدل جا رہے ہوں گے تو وہ تھکتے بھی نہیں ہوں گے, اور اگر تھکتے بھی ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ اللہ اللہ, یہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے, پھر اللہ بھی ان پہ اپنی نعمتوں کو نچھاور فرماتا ہے. سمجھ آئی؟ تو ایک مرتبہ آپ جو ہیں وہ کوئی بزرگ انسان کو دیکھتے ہیں اور وہ کچھ سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ آگے بڑھ کے جاتے ہیں اور وہ سامان اس سے لے لیتے ہیں. تو وہ بزرگ شخص ان کو آپ کو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور کے مشابہ تھے. کہو سبحان اللہ. یعنی ریزمبل کرتے تھے, حضور سے ملتے تھے بہت. حضرت امام حسن تو بہت ملتے تھے, سر سے لے کر سینہ مبارک تک, اور سینے سے پاؤں مبارک تک حضرت امام حسین. تو وہ پہچان گئے. ہاں تو پہچان گئے. تو پھر اس کے بعد نا انہوں نے معذرت کی ان سے. تو انہوں نے حضرت امام حسن نے کہا نہیں وہ بڑوں کا احترام اس درجہ کر احترام کرتے تھے. انہوں نے نہیں کوئی بات نہیں, آپ میرے بڑے, میرا فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. سمجھ آ گئی بچوں ساری بات؟ آپ کو گھٹی کس نے دی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. 7ویں دن آپ کا عقیقہ بھی آپ ہی نے کیا, اور جو تہنیک ہوتی ہے نا گھٹی, وہ بھی آپ نے دی. اور آپ کا جو نام نامی اس میں مبارک ہے حسین, وہ کس نے رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ. ایسے کرو, کیسے کرتے ہو؟ صلی اللہ علیہ شاباش. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کان میں اذان بھی ہمارے پیارے نبی نے دی تھی. تو یہ برکتیں ہیں جو انہیں حاصل ہیں, کیونکہ یہ نواسہ رسول ہیں, فرزند رسول ہیں, سبط رسول ہیں, ٹھیک ہے, جگر گوشہ علی و بطول ہیں, ریحانۃ الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بیٹا. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں, اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو آج ہم نے ذکر کیا, اگلے پروگرام میں اور باتیں بھی شامل کر لیں گے, ٹھیک ہے. آج ہم نے ذکر کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے, جو کہ ہمیں ایک سچے, ایک باوفا, ایک مجاہد. آپ نے 30 ہجری میں تبرستان کی جنگ میں ایز اے مجاہد شرکت کی تھی نا, تو آپ بڑے شجاع تھے, بہادر تھے, ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر 61 ہجری میں آپ کی کربلا میں محرم الحرام 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں بیٹا, پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے پروگرام میں مزید آپ پہ ڈسکشن کریں گے. بہت کچھ سیکھنا ہے نا, نواسہ رسول کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ساتھیوں آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا ایک کلام سید حسان اللہ حسینی کی آواز میں شامل کریں گے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, 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 جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور, عباس نامدار ہے زخموں
سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور ناصر ولائے شاہ ہمیں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام